فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں جو بات کہی گئی تھی کہ جمعے کو وہاں رات میں پروگرام ہوگا اور جمعے ہی کو جو یہودیوں کا ٹولہ اور وہاں کے غنڈے دہشت گرد اور بدماش مسجد اقصیٰ پر چڑھ دوڑے. ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ چاہا کہ چھیڑ چھاڑ ابھی سے کی جائے، کیونکہ اصل پروگرام ان کا تو 28 رمضان کا تھا، لیکن انہوں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ اس کے نتیجے میں جب بھڑنت ہو جائے گی تو پولیس کا کام تو یہی ہے کہ وہ تو کارروائی مسلمانوں کے خلاف کرے گی. ہر جگہ جہاں یہ مجرم اور خبیث اور دہشت گرد رہتے ہیں اور دہشت گرد حکومت ہوتی ہے وہاں یہی ہوتا آیا ہے. لہذا انہوں نے یہی بظاہر جو پلاننگ لگ رہی ہے وہ یہی پلاننگ لگ رہی کہ انہوں نے دھاوا بولا اور اس کے بعد پیچھے سے فوج اور پولیس چلی آ رہی اور پھر گولیاں چلا دی گئیں، ہوائی بھی گولیاں چلائی گئیں اور ڈائریکٹ نشانے بھی لگائے گئے اور بم داغے گئے، وہ بم جن سے خطرناک آواز پیدا ہوتی ہے اور کسی جگہ پر آگ سی لگ جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آنسو گیس کے گولے داغے گئے جس سے مسجد کے اندر رہنا مشکل ہو جائے، وہاں سے بھاگتے بنے. تو ایک بھگدڑ کی فضا اور ایک ٹکراؤ کی فضا جس میں کئی افراد زخمی ہوئے بڑی تعداد میں. اس سے پہلے متعدد حضرات 10 رمضان کو زخمی ہو چکے تھے اور شہید بھی ہو چکے تھے، اور ابھی یہ واقعہ کل گزرا ہے جو بڑا ہی خطرناک ہے. اب اس واقعے پر جو رد عمل ہونا چاہیے تھا پورے عالم اسلام سے، پوری دنیا اسلام کے علماء کو اور دانشوروں کو اور اسلامی فکر رکھنے والوں کو متحدہ طور پر آواز اٹھانی چاہیے تھی اور سخت ترین اقدامات جو بھی ممکن ہو سکتے تھے اسرائیل اور اس کی فوج و پولیس کے خلاف ہونے چاہیے تھے، اس کی ظالم اور مجرم حکومت کے خلاف، اور ساتھ ساتھ اس حکومت سے جو دوستانہ تعلق بنا رہے ان کے خلاف، وہ بھی انہی میں سے ہیں اور انہی میں شمار کیے جائیں گے. یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن آج کہیں آپ کے کان میں کوئی خبر پہنچی؟ جو واقعہ پیش آیا اس کا تو قاعدے سے ذکر بھی اخباروں میں نہیں ہے، اور ہے اگر اخباروں میں تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ ہماری قوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہاں کوئی چھوٹا سا بھی قصہ ہو جائے تو بڑے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن وہاں جو ہمارا اصل مرکز ہے وہاں پر کچھ بھی طوفان آ جائے اور کتنا ہی ظلم ہو جائے، یہاں کس طرح ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے والے لوگ ہیں، معمول کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ مجرمانہ زندگی ہے، یہ مجرمانہ زندگی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ مجرمانہ زندگی گزارو گے تو پٹو گے، بس صرف پٹو گے. تو جو دوسروں کو پٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اب وہ اپنے پٹنے کی تیاری کر لیں، انتظار کریں، رونا مت روئیں، ماتم مت کریں، شکایت پارٹیوں کی مت کریں. اگر کچھ کہنا ہے تو اپنے اللہ سے کہیں کہ اللہ تیرا غضب ہم ہی پر بھڑکتا ہے، ہاں تم ہی پر بھڑکتا ہے. جو فکر ہونی چاہیے تھی، جو بے چینی ہونی چاہیے تھی، وہ اس بے چینی کا کہیں اتا پتہ نظر نہیں آتا. بہت ہوا تو کوئی جلسہ ہو گیا، بہت ہوا تو کوئی بیان دے دیا گیا، لیکن ہمارے جو روایتی علماء ہیں ماشاءاللہ ان کی زبان کسی بیان کے لیے بھی نہیں، ان کا قلم اس موضوع پر نہیں چلتا ہے، اور ان کی طرف سے کوئی پروگرام اس موضوع پر نہیں ہوتا ہے. نہایت ہی طاقتور پروگرام دلی کی رام لیلا گراؤنڈ میں ہونا چاہیے. جمعیت العلماء جلسے ہمیشہ کرتی رہی اور 10-10 لاکھ لوگ جمع ہوتے رہے. آج اس مسئلے پر یہ اجتماع ہونا چاہیے، اور اگر بڑی سے بڑی تعداد کسی ریلی میں جمع ہو سکتی ہے تو تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ کے پہلے اس دہشت گردی کے مقابلے کے لیے لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا. اجلاس یہ دیوبند میں ہوتا، یا اجلاس ندوے میں ہوتا، یا اجلاس سلفیہ میں ہوتا، یا اجلاس ایسے مقامات پر ہوتا اور مطالبہ ہوتا پوری قوت کے ساتھ. سناٹا ہے. اب جو اتوار کا مسجد اقصیٰ کا جلسہ ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور کتنی شہادتیں ہوں گی اور مزید کیا کیا ہونا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. مستقبل کے بارے میں تو کوئی کچھ جانتا نہیں، لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ جو جس انداز کی چھیڑ چھاڑ پورے رمضان ہوتی رہی
اور مسلسل ہو رہی ہے سالہ سال سے. اور اب اس وقت تازہ بتازہ جو چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، قصدن کی گئی، پلاننگ کے ساتھ کی گئی ہے، بڑے ارادے ہیں، وہ سب بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے کل میں نے ذکر کر دیا تھا. تو اب دیکھیے کہ اتوار یعنی کل کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور اللہ مسجد اقصیٰ کو آباد کرنے والوں کو ہمت اور قوت عطا فرمائے اور غلبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.